میں نے چودھری شہادت علی سے مصافحہ کیا تو وہ بولا، ملک صاحب آپ یہاں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے چودھری صاحب؟ میں نے معتدل لہجے میں کہا، کیا اس ہسپتال میں میرے داخلے پر کوئی پابندی ہے؟ وہ ندامت آمیز انداز میں بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، کل آپ نے یہاں آنے کے بارے میں کوئی تذکرہ جو نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، بس آج صبح اچانک ہی پروگرام بن گیا تھا۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نظر نہیں آتا تھا، شک آمیز لہجے میں بولا، خیریت ہی سے آئے ہیں نا آپ؟ بات ختم کر کے وہ سوالیہ انداز میں گرداور ارشاد حسین کو دیکھنے لگا۔ ارشاد حسین اس کی نگاہ میں پوشیدہ سوال کو سمجھ گیا، کھنکار کر بولا، چودھری صاحب پریشانی کی کوئی بات نہیں، ملک صاحب سلمیٰ کو دیکھنے آئے ہیں۔ چودھری مزید الجھ گیا، سلمیٰ کے ذکر سے وہ چونک اٹھا تھا، وہ تو یہی سمجھا ہوگا کہ میں سلمیٰ کا بیان لینے آیا ہوں گا۔ ارشاد حسین نے چودھری کی پریشانی کو بھانپ لیا اور کہا، چودھری صاحب آپ خواہ مخواہ کسی الجھن کا شکار نہ ہوں، میں نے ملک صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ اچھا، چودھری نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ چودھری کا الجھنا اور پریشان ہونا بجا تھا۔ سلمیٰ مستقبل قریب میں اس کی بہو بننے والی تھی، لیکن شادی کی بات طے ہونے سے پہلے ہی وہ خودکشی کی کوشش کر کے ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ ان گھریلو معاملات میں میرا زیادہ عمل دخل چودھری کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ چودھری نے ارشاد حسین سے پوچھا، سلمیٰ بیٹی اب کیسی ہے؟ کوئی خاص بہتری نہیں آئی۔ ارشاد حسین کی بیوی صفیہ بیگم نے کہا، یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سلمیٰ کے پاس چلیں۔ ہم سب باتیں کرتے ہوئے سلمیٰ کے کمرے میں پہنچ گئے۔ سلمیٰ ہسپتال کے بستر پر چت لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ 19-20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کی شکل مرجھائی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ خودکشی کی کوشش نے اسے موت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹرز راؤنڈ شروع ہو چکا تھا۔ جب ڈاکٹر سلمیٰ کے کمرے میں آیا تو صفیہ بیگم نے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ڈاکٹر نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے سلمیٰ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ سلمیٰ کے ایک بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ کی رفتار کو کم کیا اور نرس کو ضروری انجیکشن لگانے کی ہدایات دے دیں۔ پھر وہ سلمیٰ کے لواحقین کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے ارشاد حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم نے مریضہ کے جسم میں تمام زہریلا مواد نکال دیا ہے، لیکن DDT پاؤڈر نے اس کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔ جراثیم کش دوا کے اثرات رفتہ رفتہ زائل ہوں گے۔ میری بچی کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ صفیہ بیگم نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے سوال کا حتمی جواب نہیں دے سکتا۔ دراصل زہریلی دوا نے مریضہ کے دماغ کے نازک حصوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ مکمل ہوش میں آ جائے پھر ہی کوئی واضح صورتحال سامنے آ جائے گی۔ چودھری نے کہا، DDT پاؤڈر کا اثر تو معدے پر ہونا چاہیے تھا، آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے دماغی حصے متاثر ہوئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب، اگر آپ فوری طور پر مریضہ کو ہسپتال لے آتے تو معاملہ اتنا نہ بگڑتا، ڈاکٹر نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ ایسی صورت میں ہم جلد از جلد معدے کو صاف کر دیتے اور اب تک مریضہ بھلی چنگی ہوتی، لیکن تاخیر کے باعث زہر خون میں شامل ہو کر پورے بدن میں پھیل چکا ہے۔ دماغ جسم کا سب سے زیادہ نازک اور حساس حصہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ متاثر بھی ہوا تھا۔ اگرچہ اب مریضہ کے جسم سے تمام زہریلا مادہ نکالا جا چکا ہے، لیکن اس کی تباہ کاری باقی ہے، اور یہ کوئی معمولی تباہ کاری نہیں ہے۔ ڈاکٹر مزید کچھ دیر تک ارشاد حسین اور چودھری شہادت علی کو تفصیلات بتاتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ صفیہ بیگم نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد ارشاد حسین سے کہا، میں بہت پریشان ہوں، میرا خیال ہے سلمیٰ کو لاہور کے بڑے ہسپتال میں لے چلے۔ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے صفیہ، ارشاد حسین نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ لاہور کے بڑے ہسپتال والے بھی وہی علاج کریں گے جو یہاں ہو رہا ہے۔ چودھری شجاعت علی سے بھی مشورہ کیا گیا، وہ بھی مریضہ کو لاہور لے جانے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے استفسار کیا، ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ میں نے کہا، آخری فیصلہ تو آپ لوگ ہی کریں گے، لیکن میرے خیال میں ارشاد صاحب نے خاصی معقول بات کی ہے، یعنی آپ یہاں کے علاج سے مطمئن ہیں؟ میں پہلے بھی ایسے کئی کیس دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا، اگر فوری طور پر معدہ صاف کر دیا جائے تو خطرے کی بات نہیں رہتی۔ جہاں تک علاج سے مطمئن ہونے والی بات ہے تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ علاج تو ہو ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ سب لوگ سلمیٰ کی صحت یابی کے لیے بھرپور دعا بھی کریں۔ میں تو رات بھر مصلے پر بیٹھی رہی ہوں، صفیہ بیگم نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ اب اللہ میری سن ہی نہیں رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، صفیہ بیگم اللہ سب کی سنتا ہے۔ یہ سوچنا کہ وہ ہم سے بے خبر ہے یا ہماری طرف توجہ نہیں دے رہا سراسر گناہ کی بات ہے۔
وہ وہی کچھ کرتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس سے کچھ مانگتے ہوئے اپنی کوتاہیوں اور نالائکیوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ارشاد حسین نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، اور نہ ہی آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ سلمیٰ نے DDT پاؤڈر پینا کیوں گوارا کیا۔ اگر آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے تو میں زیادہ اصرار بھی نہیں کروں گا، حالانکہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چودھری شہادت علی نے جلدی سے کہا، اور کیا ملک صاحب؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی سلمیٰ کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی، شاید وہ ہلکا سا کراہی بھی تھی۔ ارشاد حسین اور صفیہ بیگم اس کی طرف لپک گئے۔ میں نے واضح طور پر دیکھا کہ سلمیٰ اپنے ایک بازو کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ وہ بازو نہیں تھا جس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ صفیہ بیگم سلمیٰ کے بستر کے قریب ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کے بازو کو ہاتھ میں لے کر سہلانے لگی۔ ارشاد حسین نے کہا، شاید یہ ہوش میں آ رہی ہے۔ چودھری بولا، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ چودھرائن بھی صفیہ بیگم کے ساتھ ہی بینچ پر جا بیٹھی۔ میں ارشاد حسین کے برابر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سلمیٰ کے سرہانے کھڑا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہا تھا، بیٹی آنکھیں کھولو، مجھے بتاؤ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ سلمیٰ دھیمی آواز میں ایک مرتبہ کراہی اور پھر پہلے کی طرح بے سدھ ہو گئی۔ ارشاد حسین نے مایوسی سے میری طرف دیکھا۔ صفیہ بیگم کے ہاتھ میں سلمیٰ کا بازو تھا۔ اچانک میری نگاہ سلمیٰ کے ہاتھ پر گئی اور میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ اس ہاتھ میں مجھے ایک طلائی انگوٹھی نظر آئی تھی۔ لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ انگوٹھی میرے دل میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ وہ ایک بالکل نئی نکور انگوٹھی تھی۔ میں نے شعوری طور پر اس انگوٹھی کی ساخت کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ صفیہ بیگم سلمیٰ کے بازو کو تھامے تھامے آنسو بہا رہی تھی۔ میری بچی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے، اچھی خاصی ہنستی مسکراتی تھی، اب تو آنکھ کھول کر بھی نہیں دیکھ رہی۔ ارشاد حسین نے بیوی کو سنبھالا دیا اور اسے وہاں سے اٹھا کر ایک طرف لے گیا۔ چودھرائن البتہ وہیں بیٹھی رہی اور دزدیدہ نظر سے باری باری کبھی سلمیٰ کو اور کبھی اس کے ماں باپ کو دیکھتی رہی۔ ارشاد حسین سرگوشیانہ انداز میں اپنی بیوی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران میں چودھری شہادت علی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سلمیٰ کا تفصیلی معائنہ کیا، پھر پوچھا، اس نے ہوش میں آنے کے بعد کوئی بات وغیرہ کی تھی؟ ارشاد نے جواب دیا، نہیں جناب، کوئی بات نہیں کی، بس ایک آدھ بار ہلکا سا کراہی، پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ چلیں، یہ بھی غنیمت ہے کہ اس نے جنبش کی، ڈاکٹر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتری کی طرف آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ کب تک بات کرنے کے قابل ہو جائے گی؟ میں سلمیٰ سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اس انگوٹھی کا کوئی نہ کوئی تعلق مقتول عارف علی سے ضرور ہوگا۔ عارف علی کی جامعہ تلاشی سے جو انگوٹھی والی ڈبیا اور ریشمی رومال برآمد ہوا تھا وہ اس وقت بھی میرے پاس موجود تھا۔ میرے یہاں آنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ میں اس سلسلے میں سلمیٰ سے بات کروں گا، لیکن وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ایک بات یقینی تھی کہ اگر سلمیٰ کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کا تعلق عارف علی کے ساتھ تھا تو پھر سلمیٰ عارف علی کے قاتل سے بھی ضرور واقف ہوگی۔ اگرچہ ابھی تک سلمیٰ اور عارف علی کے مابین کسی تعلق کو میں ثابت نہیں کر سکا تھا، تاہم اس امکان میں مجھے خاصا وزن دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، فی الحال تو میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتا، ویسے مجھے امید ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے وجود میں جو حرکت پیدا ہوئی ہے، اگر ایسا دوبارہ ہوتا ہے تو مریضہ کے ہوش میں آنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں نے پوچھا تھا، یہ کب تک بات کرنے کے قابل ہو جائے گی؟ آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے اس مرتبہ سنجیدگی سے میرا جائزہ لیا۔ آپ مریضہ سے کس قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں مریضہ کا ایک خیر خواہ ہوں۔ میں نے دانستہ اپنا ادھورا تعارف کروایا تھا۔ میں ایک خاص مقصد کے تحت ابھی پردے میں رہ کر کام کرنا چاہتا تھا۔ میں چودھری اور قانون گو کو محسوس کرائے بغیر اپنے شکوک کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے سلمیٰ کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر کمرے سے چلا گیا تو میں نے قانون گو ارشاد حسین سے کہا، میں آپ کی بیوی سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ ہاں ہاں ضرور۔ وہ صفیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں تنہائی میں ان سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ میری اس بات پر چودھری اور چودھرائن کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ صفیہ بیگم نے نحیف آواز میں کہا، میں بہت پریشان ہوں، جب تک سلمیٰ ہوش میں نہیں آ جاتی میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ چودھری نے پوچھا، ایسی کون سی خاص بات ہے ملک صاحب؟ وہ بات صرف صفیہ بیگم ہی سے کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، کیا اس بات کا تعلق سلمیٰ سے ہے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، نہ صرف سلمیٰ سے بلکہ اس کی اس حالت سے بھی ہے۔ صفیہ بیگم محتاط نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ چودھری اور چودھرائن پہلے ہی میری جانب متوجہ تھے۔ ارشاد حسین نے پوچھا، ملک صاحب کیا آپ وہ بات مجھے نہیں بتا سکتے؟
بتا سکتا ہوں، میں نے کہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب صفیہ بیگم ہی دے سکتی ہیں۔ اب وہاں پر موجود تمام افراد صفیہ بیگم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چودھری شہادت علی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ میں اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ چودھرائن بھی ہمارے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ چودھری نے کہا، تم اندر ہی ٹھہرو۔ وہ برا سا منہ بنا کر واپس چلی گئی۔ کوریڈور کے ایک دور افتادہ کونے میں آ کر چودھری نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب میں ایک حقیقت پسند آدمی ہوں، مجھے بتائیں وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب آپ تو جانتے ہیں میں عارف علی کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ اس روز جب میں آپ کی حویلی میں آیا تھا تو اس سے پہلے میں ارشاد حسین سے ملنے بھی گیا تھا، آپ نے مجھے بتایا تھا۔ چودھری جلدی سے بولا، ارشاد حسین سے آپ کی بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن ان کی بیوی سے مختصر سی بات ہوئی تھی۔ میں نے چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، میں سمجھا نہیں۔ میں قبل از وقت یہ بات کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا خیال ہے آپ سے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ چودھری نے دوستانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب مجھے امید ہے آپ سر دست اس بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ چودھری نے کہا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا، اس روز جب میں نے صفیہ بیگم کو بتایا کہ میں عارف علی کے قتل کے سلسلے میں ارشاد حسین سے بات کرنے آیا ہوں تو اس نے بے ساختہ ایک جملہ کہا تھا۔ چودھری کی بے قراری دیدنی تھی۔ صفیہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے بتایا۔ اس نے کہا تھا، اس عارف کی وجہ سے نہ جانے اور کون کون سی مصیبت آئے گی۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عارف علی کی وجہ سے پہلے بھی اس گھرانے پر کوئی مصیبت آ چکی ہے۔ چودھری کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، اس وقت تو آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ شاید اب بھی نہ بتاتا اگر میں سلمیٰ کے ہاتھ میں سونے کی وہ انگوٹھی نہ دیکھ لیتا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ چودھری نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جواب میں اپنی جیب سے ریشمی رومال اور انگوٹھی والی خالی ڈبیا نکال کر چودھری کو دکھائی۔ یہ دونوں چیزیں مقتول کے لباس سے برآمد ہوئی تھیں۔ چودھری نے رومال اور ڈبیا کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر پوچھا، آپ نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ ابھی تک تو کوئی واضح نتیجہ اخذ نہیں ہوا۔ میں نے وہ دونوں چیزیں چودھری کے ہاتھ سے لے کر واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا، لیکن بہت جلد حقیقت حال سامنے آ جائے گی۔ میں کل ہی لاہور جاؤں گا اور ایک خاص بات کی تصدیق کروں گا۔ کسی خاص بات کی تصدیق سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے مقتول کی جیب سے سونے کی ایک انگوٹھی کی خریداری کی رسید بھی ملی ہے۔ مذکورہ انگوٹھی 1 ماہ قبل لاہور کے صرافہ بازار کے محبوب جیولرز نے فروخت کی تھی۔ رسید پر خریدار کا نام عارف علی درج ہے۔ اس انگوٹھی کا وزن 5 ماشا اور قیمت 45 روپے ہے۔ چودھری نے کھردرے لہجے میں کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عارف نے جو انگوٹھی خریدی تھی وہ سلمیٰ کے ہاتھ میں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، حالات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ابھی تصدیق کر لیتے ہیں، چودھری نے کہا۔ میں ارشاد حسین سے سلمیٰ کی انگوٹھی کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں چودھری صاحب، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ فی الحال آپ یہ بات آگے نہیں بڑھائیں گے۔ میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خاندان آگے چل کر ایک ہونے والے ہیں۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب اگر آپ کے خدشات درست ثابت ہوئے تو پھر یہ خاندان بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے جلدی سے کہا۔ ہمیں تفتیش کے سلسلے میں ہر قسم کی خوشگوار اور ناخوشگوار صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میری بات نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ چودھری نے کہا، سلمیٰ نے DDT پاؤڈر کیوں پیا؟ یہ بات اب کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، ایک بات مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو ارشاد حسین کو چاہیے تھا کہ مجھے بتا دیتا۔ ہمارے بڑے گہرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب آپ ابھی کسی بات کو حتمی نہ سمجھیں، اس طرح خواہ مخواہ غلط انداز میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ پہلے مجھے اپنی تفتیش مکمل کر لینے دیں۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ میں نے کہا، میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی آپ اس سلسلے میں سلمیٰ کے والدین سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ وعدہ کر کے میں نے خود کو پابند کر لیا ہے، چودھری بولا، ورنہ جی تو چاہ رہا ہے کہ ابھی جا کر صفیہ بیگم سے پوچھوں اس نے عارف علی کے حوالے سے کس مصیبت کا ذکر کیا تھا، اور یہ بھی کہ سلمیٰ کے ہاتھ کی انگوٹھی کا جغرافیہ اور تاریخ کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے آپ اپنے وعدے کے پابند رہیں گے۔ چودھری کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے دیکھا ارشاد حسین بوکھلاہٹ کے انداز میں کمرے سے نکلا۔ اس نے کوریڈور میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی، پھر ہماری طرف آنے لگا۔ بڑی تیزی میں تھا وہ۔ ہم دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور ارشاد حسین کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ہمارے قریب آ کر بولا، چودھری صاحب سلمیٰ کی نبض ڈوب رہی ہے، وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی ہے اور ڈرپ بھی چلنا بند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، فوری طور پر ڈاکٹر کو مطلع کیا جائے۔ میں بلاتا ہوں ڈاکٹر کو، چودھری نے کہا، آپ دونوں اندر جائیں۔
میں ارشاد حسین کے ساتھ سلمہ والے کمرے میں پہنچا۔ وہاں رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ صفیہ بیگم باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ چودھرائن کی حالت بھی دگرگوں تھی۔ وہ دونوں سلمہ کے بہت قریب تھیں اور اسے ہلانے جلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سلمہ کے سینے کے زیر و بم سے اندازہ ہوتا تھا کہ سانس بہت دشواری سے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرسوں پھولی ہوئی تھی اور ڈرپ واقعی رک چکی تھی۔ میں نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ لبے دم ہے۔ اس کے زندہ بچ رہنے کے امکانات معدوم ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر آتے ہی سلمہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ 2 نرسیں اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھیں اور ڈاکٹر خود بھی نہایت مہارت کے ساتھ سلمہ کی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمہ کو اوپر تلے 3 انجیکشن لگائے گئے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے جسم نے جھٹکے لینا شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کراہنے لگی۔ ارشاد حسین کان اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ سلمہ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارشاد حسین پوری توجہ سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ سلمہ نے دھیمی آواز میں 1-2 لفظ ادا کیے، پھر اس کے جسم کو ایک خاصا بڑا جھٹکا لگا اور وہ ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے سلمہ کی نبض ٹٹولی، پھر دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے گردن ہلائی اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سلمہ کی ماں نے دہائی دینا شروع کر دی۔ میں ارشاد حسین کے قریب پہنچا اور پوچھا، سلمہ کیا کہہ رہی تھی گرداور صاحب؟ چودھری ہمارے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ وہ بولا، ہاں ہاں ارشاد حسین بتاؤ، سلمہ نے اکھڑی اکھڑی سانسوں میں کیا کہا تھا؟ گرداور کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، وہ کہہ رہی تھی، عارف پیچھے مڑ کر دیکھو راجو راکٹ، عارف پیچھے مڑ کر دیکھو راجو راکٹ۔ چودھری نے زیر لب دہرایا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا ہوں، کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ صفیہ خاتون آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہاں رکنے کی اب مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میرے علم میں 3 نام آ چکے تھے، عارف علی، سلمہ اور راجو راکٹ۔ عارف علی قتل ہو چکا تھا، سلمہ کی خودکشی کی کوشش بھی آخر کامیاب ہو گئی تھی، اور راجو راکٹ کو میں نے تلاش کرنا تھا۔ سلمہ کی موت نے ہسپتال کے کمرے میں کوحرام برپا کر دیا تھا۔ ارشاد حسین اور صفیہ بیگم کا برا حال تھا۔ چودھری شہادت علی اور چودھرائن بھی صدمے کی سی کیفیت سے 2-4 تھے۔ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں سیدھا حوالدار جمعہ خان کے پاس آ گیا۔ جمعہ خان، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنا تو کام ختم ہو گیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ کیا ہوا ملک صاحب؟ جمعہ خان نے کہا، آپ خاصے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میری تھکاوٹ کو بھول جاؤ، یہ بتاؤ راجو راکٹ کون ہے؟ راجو راکٹ؟ ہاں جمعہ خان، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، راجو راکٹ مجھے فوری طور پر مطلوب ہے۔ تم جانتے ہو اسے؟ اسے کون نہیں جانتا جناب، جمعہ خان نے کہا، وہ ہمارے علاقے کا مشہور گنڈا ہے۔ آپ چونکہ ابھی اس تھانے میں نئے آئے ہیں، یہ راکٹ کہاں پایا جاتا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ چودھری شہادت علی کے پنڈ میں ملک صاحب، یعنی تینوں کردار ایک ہی گاؤں کے ہیں۔ کون تینوں جناب؟ حوالدار کو پوری صورتحال سے آگاہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سلمہ نے آخری سانسوں میں کتنا بڑا انکشاف کیا تھا۔ میں نے اسے مختصر طور پر بتایا تو وہ بولا، جناب پھر تو سارا کیس ہی حل ہو گیا۔ کسی حد تک کہہ سکتے ہو۔ کسی حد تک کیوں جناب؟ جمعہ خان پرجوش لہجے میں بولا، سیدھی سی بات ہے، عارف علی کو راجو راکٹ نے قتل کیا ہوگا۔ میں نے اس کے تجزیے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تو وہ خود ہی بولا، ملک صاحب مقتول عارف علی کا متوفیہ سلمہ کے ساتھ ضرور کوئی تعلق تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ راجو راکٹ کا ان دونوں سے کیا تعلق تھا۔ میں نے کہا، جمعہ خان بہت جلد سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، قبل از وقت ذہن کو تھکانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کی تفتیش کا انداز نرالا ہے ملک صاحب، جمعہ خان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے پہلے جو تھانے دار صاحب اس تھانے میں متعین تھے وہ تو 2 منٹ میں پکڑ کر بندے کو لائن حاضر کر دیتے تھے، جبکہ آپ بڑے بڑے معاملات کو بھی بڑی سہولت سے لیتے ہیں۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا جمعہ خان، میں نے چونک کر کہا، میں نے کہاں رعایت سے کام لیا ہے؟ وہ بولا، خودکشی اور خود سوزی قابل دخل اندازی پولیس معاملات ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تمہارا اشارہ سلمہ کی طرف ہے؟ جی ملک صاحب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جمعہ خان مجھے بخوبی علم ہے کہ کون سا معاملہ قابل دخل اندازی پولیس ہے اور کون سا نہیں، لیکن میرا کام کرنے کا اپنا انداز ہے۔ میرے درپیش اس وقت سب سے اہم معاملہ عارف علی کے قاتل کی تلاش تھی، اور میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس معاملے میں سلمہ کی ذات بھی ملوث ہے۔ میں نے سلمہ کے لواحقین کو دانستہ ڈھیل دی تھی، اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ رفتہ رفتہ تو میرے انداز سے واقف ہو جاؤ گے۔ تو اب اگر آپ گرداور اور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کر لیں گے کیا؟ میں نے کہا، ضرورت پڑی تو چودھری اینڈ کمپنی کو بھی نہیں بخشوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے ناصحانہ انداز میں کہا،
جمعہ خان، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، گرم گرم کھانے سے منہ جلتا ہے۔ یہ تو آپ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے مزید کہا، اور مصیبت میں گرفتار افراد کے ساتھ تھوڑی بہت رعایت کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں گرداور اور اس کی بیوی سلمہ کو خودکشی کی کوشش کے سلسلے میں تنگ کر کے وہ مفید معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا جو میں نے دوستانہ فضا قائم کر کے حاصل کی ہیں۔ ویسے بھی سلمہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں تھانے دارانہ انداز میں اس کا بیان لینے کے لیے ان پر مسلط ہو جاتا۔ ملک صاحب، آپ تھانے دار کم اور سوشل ورکر زیادہ لگتے ہیں، جمعہ خان نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ جمعہ خان، تھانے دار دراصل ایک سوشل ورکر ہی ہوتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے قانون کی طاقت ہوتی ہے اور وہ سرکاری وردی پہن کر اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں شب و روز مصروف رہتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، جب کوئی تھانے دار ایسا نہیں کرتا تو پھر انصاف ناپید ہو جاتا ہے، مظلوم کمزور سے کمزور تر اور ظالم مضبوط سے مضبوط ترین ہو جاتا ہے، اور یہ بات اس قادر مطلق کو سخت ناپسند ہے۔ حوالدار مجھ سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا، جذباتی لہجے میں بولا، ملک صاحب، میری دعا ہے کہ اس ملک کے سارے تھانے دار آپ جیسے خیالات کے مالک ہو جائیں۔ واپسی کے سفر کے دوران میں حوالدار جمعہ خان کو میں جائز و ناجائز، غلط و صحیح اور اچھائی و برائی کے درمیان واضح فرق سے بالتفصیل آگاہ کرتا رہا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ASI نزاکت علی نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہ کیا نزاکت علی؟ میری گھر والی نے بہت کام کی بات معلوم کر لی ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ اب عارف علی کے قتل کا معاملہ زیادہ آسانی سے نمٹ جائے گا۔ نزاکت علی نہیں جانتا تھا کہ اب یہ کیس کون سا رخ اختیار کر چکا تھا۔ بہرحال میں نے پوچھ لیا، تمہاری گھر والی کیا خبر لائی ہے؟ ملک صاحب، آپ کا اندازہ درست تھا، عارف علی کا گرداور کی بیٹی سلمہ سے عشق والا معاملہ تھا۔ دونوں کے درمیان بڑے خفیہ انداز میں چکر چل رہا تھا، دونوں راتوں کی تاریکی میں چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ اب وہ نہ چھپ کر مل سکیں گے اور نہ سب کے سامنے، میں نے کہا۔ اس کہانی کا انجام بہت دردناک ہوا ہے نزاکت علی۔ پھر میں نے اسے انجام سے آگاہ کیا تو وہ افسردہ نظر آنے لگا۔ ملک صاحب، دونوں حرام موت مارے گئے۔ میں نے کہا، سلمہ نے کیڑے مار دوا پی کر جس حماقت کا ثبوت دیا تھا اس کا نتیجہ بہرحال حرام موت کی صورت ہی میں نکلنا تھا۔ ہاں، البتہ وہ مرنے سے پہلے عارف علی کے قاتل کی طرف ایک واضح اشارہ کر گئی ہے۔ نزاکت علی کے اصرار پر میں نے اسے سلمہ کی زبان سے ادا ہونے والے آخری الفاظ کے بارے میں بتایا تو وہ بولا، ملک صاحب، راجو راکٹ کی شہرت واقعی بہت خراب ہے۔ پہلے والے تھانے دار صاحب اس کے ساتھ خاصی رعایت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ خاصا شیر ہو گیا تھا اور من مانی کرتا پھرتا تھا۔ میں نے کہا، نزاکت علی، میں ایسے غنڈوں کی غنڈہ گردی، ناک کے راستے نکالنے کے 101 طریقے جانتا ہوں۔ تم چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور راجو راکٹ کو فوری طور پر گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جو حکم جناب، ASI نے سلوٹ کرتے ہوئے کہا، آپ نے دل خوش کر دیا ہے۔ اس تھانے سے راجو کی گرفتاری کا پہلی مرتبہ حکم نامہ جاری کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی اس فن خان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اور سنو، اگر راجو گرفتاری دینے میں کوئی پسو پیش کرے تو تم سختی سے بھی دریغ نہ کرنا، اس کی من مانیاں میں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، ASI نے خوش ہوتے ہوئے کہا، راجو کی مرمت کر کے مجھے دلی مسرت ہوگی۔ ASI کے جانے کے بعد میں نے دوسرے ASI سلیمان شاہ کو اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ جی حکم ملک صاحب، میں نے کہا، سلیمان شاہ، تم کل صبح جلدی تھانے آ جانا۔ کسی خاص مشن کی تیاری ہے جناب؟ ہاں، خاص ہی سمجھو، میں نے کہا۔ میں کل لاہور جا رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ٹھیک ہے، میں کتنے بجے تک آ جاؤں جناب؟ ٹھیک 8 بجے، میں نے کہا۔ سیدھے میرے سرکاری کوارٹر میں آنا، اور ہاں، ہم سادہ لباس میں لاہور جائیں گے۔ میں آج کا پورا دن تھانے سے باہر رہا تھا اور کل کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں محبوب جیولرز جا کر تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ جو انگوٹھی میں نے سلمہ کی انگلی میں دیکھی تھی، کیا وہ وہی انگوٹھی تھی جو عارف علی نے 1 ماہ قبل خریدی تھی۔ اگرچہ عارف علی اور سلمہ کے تعلقات اب میرے علم میں آ چکے تھے، لیکن میں ہر قسم کی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو یہ بات ارشاد حسین سے بھی پوچھی جا سکتی تھی کہ سلمہ کی انگلی میں پائی جانے والی انگوٹھی کہاں سے آئی تھی، لیکن اس کے گھر میں تو پہلے ہی ایک قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے ہم چشم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔
مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر بعد ASI نزاکت علی خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا، راجو راکٹ کو نہیں لائے نزاکت علی؟ ملک صاحب وہ گاؤں سے باہر کہیں گیا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے ہوشیار قسم کے چند سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جیسے ہی وہ گاؤں میں نظر آئے فوری طور پر اطلاع دیں۔ یہ تم نے ٹھیک ہی کیا ہے نزاکت علی، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن اس کی واپسی کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر میں نے ASI کو ہدایت دی کہ گاؤں سے باہر بھی جہاں جہاں وہ پایا جاتا ہو اسے تلاش کیا جائے۔ میں نے اسے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دینے کا مشورہ دیا۔ اگلے روز میں حسب پروگرام ASI سلیمان شاہ کے ساتھ لاہور گیا۔ صرافہ بازار میں محبوب جیولرز کی دکان تلاش کرنے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ خاصی بڑی اور مشہور دکان تھی۔ دکان کا مالک محبوب خان خاصا خوش مزاج اور شائستہ انسان تھا۔ وہ بڑی محبت سے ملا اور پوچھا، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے تعارف کروانے کے بعد کہا، محبوب خان صاحب، میں قتل کے ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ مجھے دکان کے اوپری حصے میں لے گیا۔ یہ ایک الگ تھلگ حصہ تھا۔ ہم بیٹھ گئے تو اس نے پوچھا، کون قتل ہو گیا ہے اور میرا اس قتل سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا، آپ کی دکان کا تعلق اس قتل سے بڑا گہرا ہے۔ وہ سراسیما نظر آنے لگا۔ جناب ذرا کھل کر بتائیں۔ میں نے پوچھا، قریب 1 ماہ قبل آپ کی دکان سے ایک انگوٹھی خریدی گئی تھی، آپ کو کچھ یاد ہے؟ خریدار کا نام عارف علی تھا۔ جناب 1 ماہ میں تو ہم نے سینکڑوں انگوٹھیاں فروخت کی ہوں گی، محبوب خان نے کہا۔ آپ کس انگوٹھی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب میں سے انگوٹھی کی خالی ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھا دی اور کہا، میں اس انگوٹھی کی بات کر رہا ہوں۔ ڈبیا تو ہماری ہی دکان کی ہے، وہ بولا۔ ہم انگوٹھیوں کے لیے مخصوص ڈبیا بنواتے ہیں، اور یہ ہے رسید اس انگوٹھی کی۔ میں نے عارف حسین کی جیب سے ملنے والی رسید اسے دکھائی۔ وہ رسید لے کر پڑھنے کے بعد بولا، ملک صاحب یہ رسید میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تشفی آمیز لہجے میں بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں بس ایک بات کی تصدیق کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس انگوٹھی کا ڈیزائن کس قسم کا تھا؟ یہ کون سی مشکل بات ہے، وہ جلدی سے بولا۔ پھر دکان کے اندر موجود ایک ملازم کو آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا۔ مشتاق محمد، اس نے ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس رسید والی انگوٹھی کا جو مخصوص ڈیزائن تم نے بنایا تھا وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ رسید کو دیکھنے کے بعد بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے خان صاحب، عارف علی نے مجھ سے خصوصی فرمائش کی تھی کہ انگوٹھی زبردست ہونی چاہیے۔ تم عارف علی کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب عارف علی اپنے محلے میں رہتا تھا، پر پتہ نہیں کیا ہوا وہ شہر چھوڑ کر واپس گاؤں چلا گیا۔ میں نے کہا، اب اس نے گاؤں بھی چھوڑ دیا ہے؟ اچھا جی، پھر اب کہاں گیا ہے؟ میں نے چھت کی طرف اشارہ کیا، اب وہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں مشتاق محمد اور محبوب خان کو عارف علی کے قتل کے بارے میں بتایا۔ مشتاق محمد افسردہ لہجے میں بولا، عارف علی بہت اچھا آدمی تھا جناب، محلے میں میرا صرف اسی سے اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہ بات اس نے مجھے بڑے رازدارانہ انداز میں بتائی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو سونے کی انگوٹھی کا تحفہ دینا چاہتا تھا۔ میں نے خان صاحب سے سفارش کر کے انگوٹھی کی قیمت میں خاصی رعایت بھی کروا دی تھی۔ محبوب خان نے کہا، مشتاق محمد، اسی نمونے کی ایک انگوٹھی لا کر ملک صاحب کو دکھاؤ۔ مشتاق محمد گیا اور تھوڑی ہی دیر میں خوبصورت ڈبیا میں سجی ایک انگوٹھی لے آیا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، وہ ہو بہو ویسی ہی انگوٹھی تھی جیسی میں نے متوفیہ سلمہ کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ یہ لیں، اچھی طرح دیکھ لیں ملک صاحب۔ محبوب خان نے انگوٹھی والی ڈبیا مشتاق محمد کے ہاتھ سے لے کر مجھے تھما دی۔ اس انگوٹھی اور عارف علی والی انگوٹھی میں بس ایک ہی فرق ہے، اس نے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے کہا، کیا میں اسے ڈبیا سے باہر نکال کر دیکھ سکتا ہوں؟ ضرور دیکھیں جناب۔ میں نے انگوٹھی کو ڈبیا سے باہر نکال لیا، پھر اس کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اپنی رائے ظاہر کی۔ میرا خیال ہے نمایاں فرق تو یہ ہے کہ انگوٹھی 5 ماشا سے زیادہ وزن کی ہے۔ آپ کا خیال 100% درست ہے، محبوب خان نے ستائشی انداز میں کہا۔ یہ انگوٹھی 12 ماشے یعنی پورے 1 تولے کی ہے۔ شاہی محلے کی ایک بائی نے خاص طور پر بنوائی ہے۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے محبوب خان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور سلیمان شاہ کے ساتھ دکان سے باہر نکل آیا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ عارف علی اور سلمہ کے درمیان محبت کی کہانی بڑے خفیہ انداز میں چل رہی تھی اور وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران میں عارف علی نے سلمہ کو طلائی انگوٹھی کا تحفہ پیش کیا، لیکن یہ ملاقات عارف علی کی زندگی کی آخری ملاقات ثابت ہوئی۔
اب حل طلب بات یہ تھی کہ اگر واقعی راجو راکٹ ہی عارف علی کا قاتل تھا تو اسے عارف سے کیا دشمنی تھی؟ کہیں وہ سلمہ کا طلبگار تو نہیں تھا؟ راجو راکٹ کی گرفتاری بہت ضروری ہو گئی تھی، بہت ضروری اور بہت جلد بھی۔ میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا چودھری شہادت علی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کافی انتظار کیا، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا تھا۔ مجھے تھانے آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ چودھری شہادت علی کی آمد کی اطلاع آ گئی۔ میں نے فی الفور اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد چودھری نے پوچھا، ملک صاحب آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ کون سی تفتیش چودھری صاحب؟ عارف علی کے قتل کی تفتیش۔ میں نے کہا آخری مرحلے میں ہے۔ آپ نے قاتل کو گرفتار کر لیا؟ میں نے کہا میں نے راجو کی گرفتاری کے لیے اپنے بندے دوڑا دیے ہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد اسے حوالات کے اندر دیکھیں گے۔